میں نے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ ایک فلاں بزرگ ہیں، تو وہ میں نے ان کو دیکھا وہ ایسے ایسے کر رہے تھے، تو کیا جب بزرگان دین ہیں ایسے کام کرے تو رحمت برس رہی ہو تو رک نہیں جاتی؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، وہ برس رہی ہو تو رکتی ہے، وہ برس رہی ہو تو رکتی ہے، یہ تو کوئی قسمت والے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو بات اصل میں بیان کرنے والی تھی وہ یہ تھی، فرمایا کہ رحمت تب برستی ہے جب انسان کا اندر باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری میں سج جاتا، اس کے بغیر رحمت نہیں برستی، اس کے بغیر رحمت نہیں برستی۔ ایک ایک قدم اور ایک ایک قدم سنت کے مطابق گزارنے کے لیے ایک ایک لمحہ پڑھنا پڑتا ہے، ایک ایک لمحہ پڑھنا پڑتا ہے۔ بغیر پڑھے لکھے کچھ نہیں ملتا، بغیر پڑھے لکھے، پڑھے لکھوں کے گھر پیدا ہونے سے بھی کچھ نہیں ملتا بغیر پڑھے لکھے، یاد رکھیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں تو بغیر محنت کے جو جس کے گھر مرضی پیدا ہو جو مرضی کر لو، جب تک محنت کی چکی میں پسو گے نہیں اس وقت تک کوئی شے نہیں ملتی۔ مذاق تو نہیں ہے اسلام، اسلام مذاق تو نہیں ہے کہ سوئے پڑے اسلام مل جائے۔ اگر سوئے پڑے اسلام ملتا ہوتا تو پہلے کوئی ایسی مثال دکھائیں کہ سوئے پڑے اسلام پھیل گیا۔ اسلام پھیلانے کے لیے جاگنا پڑا، اسلام پھیلانے کے لیے جاگنا۔ صرف مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو دورے پڑھ لے نا، دو، ایک جب آپ طائف کی طرف گئے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا تو آپ شب ابی طالب میں گئے تو وہاں کیا ہوا۔ تو یقین مانیں انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے کہ میں کس اسلام کی بات کر رہا ہوں اور اسلام کیسے پہنچا ہے ہمارے پاس۔ جتنا بڑا آدمی ہوگا اسلام اتنا بڑا اس سے امتحان لیتا، اتنا بڑا امتحان لیتا۔ جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں اتنے بڑے بڑے امتحانات۔ آپ سے آپ اور میں، ہم تو کسی ایم پی اور ایم این اے سے نہیں لڑ سکتے، تو بڑے بڑے حاکموں سے لڑنا یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔